اچھا، اب اہل سنت اور اہل تشیع میں جو امام مہدی کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو 12 اماموں میں 12واں امام سمجھتے ہیں، اور وہ 12 کے 12 امام ہم بھی مانتے ہیں، وہ سارے اہل سنت کے بھی امام ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد مہدی تک۔ لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلے گئے 8 سے آلموسٹ 1200 سال پہلے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل البیت میں سے ہوں گے، لیکن وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ جو 12 اماموں والا کانسیپٹ ہے، یہ 12 خلیفوں والا، اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتی رہے گی اور یہ غالب رہیں گے، اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ وہ کنزیکٹو 12 خلیفے ہوں گے، یعنی نبی الاسلام کی وفات سے لے کے آنورڈ 12 خلیفے۔ لیکن وہ دور آپ دیکھیں خلفائے راشدین کے بعد تو ایسا دور ہے کہ جو اسلام کو شرمندہ کرنے والا ہے۔ تو بعض محدثین نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہ چونکہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ یہ قیامت تک دین غالب رہے گا اور اس پر 12 خلیفے ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ 12 کی گنتی قیامت تک پوری ہوگی، اور یہ یعنی امت میں بڑی پرسنالٹی جس کے اوپر اہل سنت کے تینوں فرقے متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور ان کے علاوہ بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو فقہی اعتبار سے اختلافات ہیں۔ حافظ ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہابیوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں آیت الاستخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور دنیا میں خلافت دے گا، حکومت دے گا۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 55، اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ پوری بحث کی ہے، اور 12 خلیفوں والی حدیث بخاری مسلم کی نقل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بعد شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا فوراً بعد جو ہیں وہ 4 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً خلیفہ آئیں گے جس طرح عمر بن عبدالعزیز آئے، اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی۔ پھر انہوں نے اہل تشیع کا اس میں رد کیا کہ شیعہ جو یہ 12 اماموں والا کنسیپٹ رکھتے ہیں، ہم اس کنسیپٹ کو نہیں مانتے، لیکن ہم 12 خلیفوں کو مانتے ہیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں آیا کہ یہ جو 12 خلیفے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا، تو اہل تشیع جن اماموں کو خلیفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں ان میں سے تو صرف 2 کو حکومت ملی ہے، مولا علی علیہ السلام کو اور مولا حسن علیہ السلام کو، باقی تو بےچارے سارے کے سارے ظلماً شہید کیے گئے ہیں۔ اس میں انہوں نے اپنا جو سنی موقف ہے وہ بھی بیان کیا اور شیعہ کے اوپر رد کیا، لیکن 12 کے فگر کے اوپر اور 12ویں امام کے اوپر وہ بھی متفق ہیں، چاہے آپ اسے 12 نمبر خلیفہ کہہ لیں یا 12 نمبر امام کہہ لیں۔ اور شیعہ نے تو اپنا نام ہی آپ کو پتا ہے، اثنا عشری، 12 اماموں کے ماننے والے۔ اثنا عشری یعنی کہ عربی میں 12 اماموں کے ماننے والے لوگ، تو وہ 12ویں امام کے اوپر تو سب کے سب متفق ہیں۔ اچھا، اب بڑی حیران کن بات ہے، یہ جو آیت نور ہے نا، اسی کا کانٹیکسٹ میں نہج البلاغہ جو شیعہ کے ہاں ایک معتبر کتاب ہے، اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ جب رومنز اور پرشینز کے خلاف جنگ جاری تھی حضرت عمر کے دور میں، اور سیدنا عمر نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ان جنگوں میں شریک ہوں، تو حضرت علی نے انہیں ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ شہید ہوگے تو پھر پیچھے سے یہ سارے کا سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا، آپ پیچھے رہیں۔ اگر مسلمانوں کو قادسیہ یا یرموک میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فوج تیار کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے پیچھے سے بھجوا دیں گے، لیکن اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے پھر عرب کے لوگ جو ہیں منتشر ہو جائیں گے۔ یہ پورے کا پورا خطبہ شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں 2 جگہ یہ خطبات موجود ہیں۔ ان میں ایک خطبے میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے. یعنی یہ سورہ نور آیت نمبر 55 کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام خلفائے راشدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا کرتے تھے. الحمدللہ. بہرحال سنی اور شیعہ ایک ایسی ہستی کے اوپر متفق ہیں جو اہل سنت کے ہاں 12ویں خلیفہ ہیں اور اہل تشیع کے ہاں وہ 12ویں امام ہیں. قرب قیامت میں انہوں نے پوری دنیا کو انصاف سے بھرنا ہے. یعنی نٹ شیل کے اندر یہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے. ہاں جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غیابت میں ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے. اس کے بعد سب کچھ اتفاقی امر چل رہا ہے. اور اسپیسیفکلی امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کم از کم 12 صحیح الاسناد احادیث تو موجود ہیں، اور اگر آپ اس کے طرق گننے شروع کر دیں تو وہ تو سینکڑوں میں. میں نے 12 کا فگر امام مہدی کی نسبت سے لیا، چونکہ وہ 12ویں امام ہیں یا 12ویں خلیفہ ہیں، اس لیے میں نے 12 کے عدد کو ٹارگٹ کیا کہ میں 12 احادیث آپ کو مختصر سے وقت میں سنا دوں گا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیئر ہو. اور پھر یہ 12 احادیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی 4 اماموں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے، ادروائز آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قرب قیامت میں آنا تھا، یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے بارے میں تو درجنوں احادیث موجود ہیں، اور تمہارے بنائے ہوئے امام جنہوں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا، دیکھیں نا ریٹائر ہی نہیں ہو رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں جی آج بھی تقلید انہی کی کرنی ہے. حالانکہ آج 80% مسائل جو ہے نا وہ جدید ہیں، جن کا امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا مسائل ہیں. ان میں ان اماموں کی توہین نہیں کر رہا، ان کے نام پہ جو فرقے کھڑے ہوئے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اگر ہم آج عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کرسچنز کو جھنجھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. تو جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بقول ان کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ اور جس نے قرب قیامت میں آنا تھا ان کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود جعلی عقیدہ تقلید کا گھڑا ہے. ہاں آپ امام اگر ایکسپرٹس کے طور پر کہیں تو سرکار وہ تو جتنے بھی امت میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس امت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارے ہمارے امام ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، باقی محدثین ہوں، فقہا ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں. اور میں تو جب غصے میں آتا ہوں نا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کس امام کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں میں امام حسین نو مننا، چل ٹور اگے، تیرا امام حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن حنبل امام حسین سے بڑا ہے؟ کیا امت کو تم لوگوں نے توڑا ہوا ہے؟ امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں. اور ایسا امام ہے ہمارا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تمہارے امام اور ان کے ماننے والے تو آپس میں لڑتے رہے، اتنا لڑے کہ کعبے میں انہوں نے 4 مسلح ڈال دیے 400 سال تک. سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1517 سے لے کر 1917 تک، یہ تو سعودی حکومت نے آگے اٹھائے ہیں. اگر یہ چاروں امام حق پر تھے تو ایک نماز آپ حنفی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک شافعی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک حنبلی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک مالکی کے پیچھے. نہیں، انہوں نے 4 امام 4 مسلح. اور آپ اندازہ کریں اس سے بڑی اسلام کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی کہ کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے کہ پوری دنیا میں جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک طرف رخ کرتے ہیں، اس ایک طرف رخ والی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی 4 مسلح ڈال کے 4 امام کھڑے کر دیے. اس سے بڑی کوئی بدعت ہو سکتی ہے اس امت میں؟ تو اللہ کے فضل سے یہ بدعت ختم ہو گئی.
یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرب قیامت کا وقت قریب ہے اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ایک فرقہ واریت کے خاتمے کا ہی ایک آپ سمجھ لیں بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اللہ کے فضل سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات ریٹن فارم میں ہر بندے کے موبائل کے اندر موجود ہیں, وہ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتا ہے. میں جتنی احادیث بیان کر رہا ہوں ہماری تمام ویڈیوز میں ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر لگتا ہے جو سٹینڈرائز ہے عربی کتابوں کا, پلس ہم ان کتابوں کی عربی اور اردو ترجمہ دونوں ڈسپلے کرواتے ہیں, کسی کو شک ہی نہ رہے, کاؤنٹر ویریفائی آپ کر سکتے ہیں.